بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ کریم جل شانہ امن والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی اس عظیم اجتماع میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ عزیز دوستو، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ پر درود و سلام پڑھنا، آپ کی یاد میں رہنا انسان کو ہمیشہ خوشی اور راحت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ بظاہر انسان تکلیف میں ہو مگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی عظیم ہے کہ انسان کو دلی طور پر تسکین اور اطمینان عطا فرماتی ہے۔ امام شرف الدین بارسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ بڑے عاشق رسول، بہت بڑے ولی کامل کہ جن کا ہمہ وقت ایک ہی کام ہوتا تھا کہ صبح و شام وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کرتے تھے۔ محمد ابن موسیٰ ابن نعمان آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، حج ادا کیا، حج ادا کرنے کے بعد ہم اپنے وطن کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ اب واپسی کا سفر شروع ہے، راستے میں کسی مقام پر مجھے رفع حاجت پیش آتی ہے، میں اس کے لیے اپنے قافلے سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ میں اپنی حاجت سے فارغ ہوا، فرمایا کہ میرے اوپر ایک غنودگی چھا گئی، اور ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ عمل رہتا تھا کہ جب وہ رفع حاجت سے پیش فارغ ہوتے فوراً وہ دوبارہ وضو کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو وضو کی خاصیت، فضیلت اور اہمیت کا اندازہ تھا کہ باوضو رہنے سے انسان شیطان کے ہتھے نہیں چڑھتا ہے، ہمیشہ رحمان ہی کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اوپر نا غنودگی چھا گئی، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا،
تو میں درخت کے سائے میں ہی وہیں پر ٹیک لگا کے سو گیا، نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات ہونے کے قریب ہے، شام ہو چکی ہے۔ قافلے کی طرف دیکھتا ہوں تو قافلہ مجھے نظر نہیں آتا، قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ دائیں بائیں نگاہ دوڑاتا ہوں تو میں ایک جنگل کے اندر ہوں، اور ایسا جنگل ہے کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، اس میں وحشت اور ہیبت ہے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی فرمایا میری پریشانی بڑھتی گئی کہ ابھی جنگل سے کوئی درندہ نکلے گا، کوئی ایسا جانور نکلے گا جو مجھے تکلیف دے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی سوچ کے اندر مبتلا ہوں، لیکن میں نے درود پاک کے ساتھ اپنا رابطہ رشتہ ختم نہیں ہونے دیا۔ زبان پر مسلسل درود پڑھتا رہا ہوں، مسلسل درود پڑھتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب آدھی رات کا وقت آیا تو دیہات کا علاقہ ہو یا جنگل کا ایریا، کھلی میدانی جگہ ہو، چاہے وہاں پر درخت نہ بھی ہو، کھلا میدان ہی کیوں نہ ہو، رات جب ہوتی ہے تو عجیب عجیب سناٹا اور عجیب آوازیں انسان کو سنائی دیتی ہیں جو وحشت میں اور انسان کو وہ خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر خوف طاری ہوا تو میں نے اونچی آواز میں کہا آ محمدا آ محمدا انا استغیث بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیے، یا رسول اللہ آ جائیے، میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں محمد بن موسیٰ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ لفظ کہے تھے، میں کیا دیکھتا ہوں ایک سوڑے صورت والے حسن و جمال والے نے آ کر مجھے تھام لیا، بڑا حسین و جمیل چہرہ، ایسا حسین و جمیل چہرہ کہ ان کے چہرے کی جو نورانیت اور روشنی تھی اس سے پورا جنگل روشن ہو رہا تھا، پورا صحرا جو ہے وہ روشن ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مجھے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ۔ جب میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا تو میرے اندر سے وحشت اور خوف ختم ہو گیا، فرمایا سکون اور اطمینان ہو گیا۔ جب میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں آیا تو مجھے پھر کسی چیز کی خبر نہ رہی، کسی چیز کا خوف نہ رہا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور آگے کی طرف بڑھ گئے، میں نے کوئی سوال نہ کیا، انہوں نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ 2 قدم یا 3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ مل گیا۔ وہ جو میرا قافلہ جو مجھ سے بہت آگے جا چکا تھا اسی قافلے کے ساتھ میں مل گیا، اور میری سواری میری طرف دوڑتی ہوئی، اس نے مجھے پہچان لیا، وہ دوڑتی ہوئی میرے قریب آ گئی، اور اس حسین و جمیل چہرے والے نے مجھے فرمایا کہ اس سواری پر سوار ہو جاؤ۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرے قدم جو ہے وہ سواری کی طرف نہیں بڑھتے، وہ مجھے خود پکڑتے ہیں اور سواری کے اوپر سوار کر دیتے ہیں۔ جب میں سواری پہ سوار ہو گیا تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں اتنی حسین و جمیل صورت والے، اتنے حسن و جمال والے کہ آپ کے چہرے کی ضیاء دیکھ کر جنگل کی وحشت ختم ہو گئی، رات کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ فرمایا کہ جن پر تو درود پڑھ رہا تھا میں وہی درود والا اللہ کا حبیب ہوں۔ فرمایا کہ میں وہی رب کا محبوب ہوں جن پر تو درود پڑھ رہا تھا۔ اے محمد ابن موسیٰ ابن نعمان، جو ہم پر درود و سلام پڑھتے ہیں ہم کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، ہم کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ فرمایا کہ تو ہم پر درود و سلام پڑھتا ہے اور تو جنگل کے اندر وحشت کے اندر مبتلا ہو جائے، خوف کے اندر مبتلا ہو جائے، فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے کی ایک روایت ابو حفص ابن حداد نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی بلکہ وہ اپنا ہی واقعہ نقل کرتے ہیں، ابو حفص ابن حداد اپنا ہی واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں حج پر گیا، پھر شہر مدینہ چلا گیا، سرکار کی نگری میں، سرکار کی بستی میں
دعا کرو اللہ ہمیں بھی اس بستی کی پھر سے زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہم پر رحم و کرم فرمائے کہ اس در کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، اللہ ہم پر راضی ہو کہ اپنے اور اپنے یار کے در کے بوہے ہمارے لیے کھول دے، اور ان تمام بیماریوں سے، یہ جو بیماریاں آن پڑی ہیں زمینی آسمانی، کرونا کے نام پہ، دوسرے تمام پہ، اللہ ان تمام بیماریوں سے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ان بیماریوں کا شکار ہونے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ قریب کی بستی میں چلا گیا، شہر مدینہ۔ جب مدینہ شریف پہنچا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، لیکن میرے اندر ایک خودداری تھی کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، کسی سے مانگتا نہیں تھا، چونکہ مانگنا جو ہے یہ بڑا دردناک کام ہے۔ پیشہ ور کے لیے مانگنا تو اس کے اندر پیشہ ہو گیا نا، اس کے لیے ہنر ہو گیا۔ جو پیشہ ور مانگتے ہیں، بھکاری ہیں، وہ تو مانگتے رہتے ہیں، ان کا ایک ہنر ہے، ان کا ایک پیشہ ہے، ان کے لیے یہ تکلیف آر یہ شرم کی بات نہیں، ان کے لیے دھندا اور کام ہے۔ کہتے ہیں ہم اپنے بزنس پہ نکلے ہوئے ہیں، اپنے کام پہ نکلے ہوئے ہیں، ان کے لیے کام ہے، شرم نہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں جو بھیک کو پیشہ بنا لیتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا کے اندر کبھی وہ سیر ہو کر نہیں سوتا، اور آخرت کے اندر اللہ اس کو ایسی خارش کے اندر مبتلا کرے گا کہ جب وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو خارش کے ساتھ خارش کرے گا، ناخنوں سے سہلانے کی کوشش کرے، اس کی سکن، اس کی جلد اتر جائے گی اور جسم کے اندر پیپ اور ریشہ بھر جائے گا۔ اسی عالم میں اس کی ہڈیوں کا گوشت اتر کر گل کر نیچے چلا جائے گا، پھر اللہ اس کے گوشت کو چڑھائے گا، پھر وہ اسی تکلیف و اذیت کو مبتلا کیا جائے گا۔ تو میں اتنی تکلیف ہوگی کہ اس سے چیخیں نکل رہی ہوں گی، اگر وہ چیخیں اہل دنیا کو رب سنا دے تو دنیا میں کوئی بھی انسان زندہ نہ رہے۔ جو بھیک کو پیشہ بنا لیتے ہیں، بہت سارے بزرگان دین نے اس کے حوالے سے فتویٰ صادر کیا کہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو دینا حرام ہے، ان کو دینا حرام ہے۔ خاص طور پہ جو مسجد کے اندر داخل ہو کے، مسجد میں داخل ہو کے سوال کرتے ہیں، ان کو دینا منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ سوال کرنا ہے تو مسجد کی حدود سے باہر سوال کر لیں، مسجد کے اندر سوال کرنا ہے تو ایک ہی ذات سے سوال کریں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے سوال کرے۔ مسجد کے اندر بندوں سے بندہ سوال کرے، فرمایا کہ اس نے اللہ کی ذات کو کمزور جانا ہے۔ اللہ کی ذات تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے کہ اس کا ہم پلہ، اس کا انسانی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابو حفص عطاد فرماتے ہیں اب میں مدینہ شریف پہنچ گیا، توشہ ختم ہو گیا، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے کہا چلو ایک دن صبر کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجھے کھانا کھلا ہی دے گا۔ اب ایک دن گزرا، حالانکہ مدینہ وہ ایسی بستی ہے جہاں دن رات اللہ کی رحمت برستی ہے۔ مدینہ شریف کی دھرتی پہ آپ داخل ہو جائیں نا، دل میں خواہش کرتے ہیں فوراً اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، ایسی وہ دھرتی ہے۔ آپ نے دل میں سوچا فوراً اللہ رب العزت کرم فرما دیتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے فوراً ہو جاتا ہے جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں۔ جو پکے ہوتے ہیں نا ایمان کے، اللہ تھوڑا سا ان کو سنبھالتا ہے، اللہ تھوڑا سا ان کو کھنگالتا ہے، دھوتا ہے، ان کو آزماتا ہے، ان کی محبت کو اور پختہ کر کے اللہ ان کو پھر انعام دیتا ہے۔ جب بھوک بڑھتی ہے، تکلیف کی شدت بڑھتی ہے، جو صاحب نظر اور بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ ہائے وائے تائے نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس صبر کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ انسان کی سوچ سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ ابو حفص عطاد فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، وہ بھی گزر گیا، تیسرا دن 3 دن گزر گیا، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن، سوائے پانی کے کچھ نہیں میسر۔ آپ فرماتے ہیں 15 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 15 دن گزر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ کھایا نہیں میں نے۔ جب کمزوری بہت شدت کی ہو گئی تو میں سرکار کے روضہ پاک پہ آیا، در اقدس پہ آیا، اور وہ وقت تھا کہ جب سرکار کے جالی مبارک کے ساتھ لگنے سے اس شاخ کو روکا نہیں جاتا تھا۔
آپ فرماتے ہیں میں آیا سرکار کے در اقدس پہ تو روضہ رسول سرکار کے جالی مبارک کے ساتھ لگ کے میں نے اپنا پیٹ لگا لیا اور روضہ پاک کے ساتھ لگ کے عرض کی یا رسول اللہ دنیا کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے اور آپ کو بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، کیونکہ رب نے کہا جس چیز کی ضرورت ہو میرے محبوب سے مانگ لو، میرے حبیب سے مانگ لو۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے جملہ خزانوں کی چابی اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن کی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کل جہان کے خزانے عطا فرما دیے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے ساتھ لگ کے فرمایا کہ میں نے اپنا پیٹ لگا لیا، عرض کی یا رسول اللہ وسلم روٹی کھانی ہے۔ کیا کھانا ہے؟ کتنی معصوم سی خواہش، یا رسول اللہ روٹی کھانی ہے، بھوک بہت لگی ہے، آپ کے در کا مہمان ہوں، آپ ہی آپ مجھے کھلائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی جالی مبارک کے ساتھ لگا ہوں، دروشی بھی پڑھ رہا ہوں اور زبان سے یہ باتیں بھی کر رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ میری آنکھ جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اونگ آتی ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ شریف کیوں پہلے والی بستی ہے، اور میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں، سرکار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، سرکار کے دائیں جانب سیدنا ابوبکر صدیق ہے، آپ کے بائیں جانب سیدنا فاروق اعظم ہے، اور سرکار کے روبرو چہرہ مبارک کے سامنے مولا کائنات ہے۔ مولا دائیں طرف، سرکار کے دائیں طرف دیکھو گے تو ابوبکر کی صداقت نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھو تو عمر فاروق کی عدالت نظر آئے گی، اگر سامنے نظر پڑے گی تو پھر مولا علی کی ولایت نظر آتی ہے۔ میں کہ سامنے دیکھا مولا کائنات تشریف فرما ہے، میرے قریب نے مجھے کہا ابو حفص میرے قریب آ جاؤ، میرے نیڑے ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میں سرکار کے نیڑے ہوا، میرے قریب نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ صبر کے بعد جو انعام ملتا ہے، 15 دن صبر کیا، تکلیف کسی کے سامنے بیان نہیں کی، ہاتھ نہیں بڑھائے کسی کے آگے، کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، کہا نہیں، جس کے در پہ آیا ہوں وہ میزبان بہتر جانتا ہے، جس کے دروازے پر بیٹھا ہوں اس میزبان کو زیادہ خبر ہے۔ میرے قریب نے سینے سے لگا لیا، تو میں اور مانگ، عرض کی سونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوتی تو میں پہلے فریاد کر دیتا۔ میرے قریب نے سینے سے کہا کہ ابو حفص بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ روٹی کھانی ہے۔ کیا کھانا ہے؟ روٹی کھانی ہے۔ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنے ہاتھوں سے اس کو روٹی کھلا دے، کیونکہ تیری مہر اس میں لگی ہے، اس کو روٹی کھلا دے، اس کو لنگر کھلا دے۔ پتہ چلا کہ میرے کریم نے اس خواب میں ایک ولی کو، اپنی امتی کو یہ بتا دیا کہ ولایت کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو لنگر علی کے ہاتھوں سے ملا کرتا ہے، ان کو لنگر علی کے ہاتھوں سے، تو میں علی اس کو روٹی کھلا دو۔ ابو حفص ابن عطا فرماتے ہیں سرکار سے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، حضرت علی پاک روٹی لے کے آئے اور میرے قریب نے اس میں آدھی روٹی توڑ دی، آدھی روٹی توڑ کے حضرت علی کو فرمایا یہ پکڑ کے رکھو۔ آپ اپنے ہاتھوں سے وہ روٹی کے نوالے میرے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ آدھی روٹی میں نے کھا لی، تو پھر اس کے بعد آدھی روٹی جو تھی وہ حضرت علی پاک نے میرے ہاتھوں میں تھما دی، کہا کہ جب پھر دوبارہ بھوک لگے تو یہ روٹی بھی کھا لینا۔ ابو حفص ابن عطاء فرماتے ہیں اسی خوشی میں میں اچھلا تو میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، روضہ رسول کے ساتھ لپٹا ہوا بیٹھا ہوں، اور جو آدھی روٹی تھی میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی، وہ جو آدھی روٹی تھی میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ بتائیں کہ آپ کو اتنی معرفت، اتنی قربت اور اتنا تعلق، اتنی نسبت کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا کہ میں شب و روز اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، شب و روز اللہ کے حبیب پر، اور درود و سلام پڑھنے کے لیے میں آپ دوستوں کی اس کے لیے گنتی نہیں کیا کروں، کھلے دل سے پڑھا کرو، کھلے دل سے پڑھا کرو۔
آپ جتنا کھلے دل سے درود پڑھیں گے اتنی ہی کھلی رحمت آپ کو ملے گی۔ آپ جتنے کھلے دل سے محبوب کو یاد کریں گے، محبوب اتنے ہی کھلے دل سے آپ پر اپنی کرم کی نگاہ ڈالیں گے۔ آپ جتنے کھلے دل سے محبوب کی محبت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کریں گے، مدینے سے ویسے ہی کھلی ٹھنڈی ہوائیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس میں گنتی نہ کرو، اس میں یہ بھی نہ کہو کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، بتاتے نہ پھرو کہ میں تو اتنا پڑھتا ہوں، میں تو اتنا پڑھتا ہوں۔ ہاں، آپ کا کوئی شیخ ہو جن کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوں یا جن کے آپ طالب ہوں، ان سے ذکر کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر سکے۔ لیکن جگہ جگہ پہ یہ نہ بتاتے رہو کہ آج میں نے 100 بار درود پڑھا، آج میں نے 1000 بار درود پڑھا، آج میں نے اتنا درود پڑھا۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ یہ جو بتاتے اتنا میں نے درود پڑھا ہے، اتنا میں نے نماز پڑھی ہے، اتنا قرآن پڑھا ہے، آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی عطا سے زیادہ حق ادا کر دیا؟ نہیں، ہم تو ایک لمحے ایک سانس کا حق بھی رب کا ادا نہیں کر سکتے، ایک لمحے بھی۔ اور یہ آنکھ کا جو نور ہے، آنکھ کا جو نور جس سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے چہروں کو، ایک دوسرے کے چہروں کو، صورتوں کو دیکھتے ہیں، واللہ ہم اس آنکھ کے نور کی ایک پتلی کا حق ساری حیاتی سجدے میں پڑے رہے پھر بھی ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اس بلندی تک پہنچنے کے لیے قرآن کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کلیہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے، آپ سے زیادتی کرتا ہے، آپ کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو آپ اس کی تکلیف کے برابر اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے بدلہ۔ لیکن جہاں پر عدالتیں موجود ہوں، اسلامی ریاست موجود ہو، وہ عدالت سے رجوع کر کے، یہ نہیں کہ خود سے فیصلے کرنا شروع کر دیں، اس سے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسد اللہ بھی ہے، اسد رسول اللہ بھی ہے، اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی، آج ان کا عرس مبارک ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، اور وہ ایسے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی، ام رسول بھی ہیں، سرکار کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، ام رسول بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور قوت اور طاقت اسلام کو ان سے اتنی ملی کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد فرمایا کہ آج اسلام جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے، آج اسلام جو ہے وہ آزاد ہو گیا۔ قریش پر ایک ایسا رعب طاری ہوا کہ پھر دوبارہ ان کے سامنے مسلمانوں کو کسی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ اور آپ کا ایمان لانے کا انداز کیا تھا؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف فرما ہے، صفا پہاڑی پر آپ تشریف فرما ہے، ابو جہل آیا، اس نے آ کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بکواس کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ بڑا سونا تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، سیاڑوں کا پیو کہا جاتا، سیاڑے بندے کہتے ہیں عقل مندوں کا باپ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا باپ ہے۔ جب اس نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، رب نے کہا نہیں، یہ ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ فرمایا کہ ہمیشہ علم والا اور حکمت والا وہی ہوگا، دانش مند وہی ہوگا، بصیرت والا وہی ہوگا، نظر والا وہی ہوگا جو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھا رہے گا، جس کے دل میں ادب مصطفیٰ ہوگا، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ کیونکہ قدر نبی دی ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دی جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اوے قدر پھلاندا بل بل جانے، صاف دماغاں والی قدر نبی دا، قدر پھلاندا گرج کی جانے، مردے کھاوڑ والی۔ کہا کہ گرد کو کیا پتا کہ پھولوں کی کیا قدر ہوتی ہے، پھول تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں، جس کے اندر بلبل جیسا دماغ موجود ہو۔ فرمایا کہ حکم والا، حکمت والا، علم والا، دانش والا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی۔ ابو جہل آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بکواس کی،
بکواس بھی کی اور سرکار دو علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی دی، اور سرکار دو علیہ وسلم دیکھ کر مسکراتے رہے، آپ مسکراتے رہے۔ دو روایات یہاں آتی ہے، یا ایک کہ آپ کی پھوپھی سرکار کی دیکھ رہی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عرب کی بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے کریم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں نیچے کی اور واپس چل دی اپنے گھر کی طرف۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان کی شان پر، قربان جائیں ان کی شان پر۔ میرے کریم فرماتے ہیں قیامت تک مدینے کے حاکم میرے چچا امیر حمزہ رہیں گے، مدینہ طیبہ کی حاکمیت انہی کے حوالے ہے۔ آپ پورے عرب کے اندر چلے جائیں، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے قوانین، وہاں کے رہن سہن کے انداز مختلف ہوں گے، لیکن جب مدینہ طیبہ میں آئیں گے تو پھر سارا کچھ بدل جاتا ہے، سارا کچھ بدل جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں آپ ہیں، وہاں کسی کھجور والی دکان سے آپ کھجور اٹھاتے ہیں تو وہ عربی آپ کی یوں ہاتھ مارتے آپ کے ہاتھ میں، اش اش تف تف، افسوس افسوس کہتے تم چوری کر کے کھا رہے ہو، ایک کھجور نہیں اٹھانے دیتے۔ اور مدینہ طیبہ میں آپ دکانوں پر چلے جائیں، جتنی مرضی ادھر سے اٹھا لی، ادھر سے بھی کھا لی، ادھر سے بھی کھا لی، دکاندار خوش ہو کے مسکراتے رہتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہاں پر روکتے کیوں نہیں ہو، یہ لوگ حاجی اتنی کھجوریں کھا جاتے ہیں، آپ منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے منع کیوں کریں، یہ کھجور بھی انہی کی ہے جن کے در پر یہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پر منع نہیں کیا جاتا ہے، یہ لنگر مصطفیٰ ہے، یہ لنگر مصطفیٰ ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، شکار پر گئے ہوئے تھے، وہاں پر تشریف لائے، تیر انداز بہت کمال کے تھے آپ، وہاں پر تشریف لائے، صفا کے قریب سے گزر رہے ہیں، وہ بچی یا آپ کی سرکار کی پھپھو جان حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ کھڑی ہوئی ہیں۔ کہا کہ حمزہ آج ابو جہل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بکواس کی، اس کی ان کی توہین کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے اور ان کو تکلیف دی ہے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ آپ سنتے فرمایا اچھا پھر ان کی طرف سے ریئیکشن کیا تھا، ان کی طرف سے رد عمل کیا تھا؟ کہا کہ یہ بکواس کر رہا تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے، وہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ فوراً وہاں سے نکلے، کمان اپنے ہاتھوں میں ہے، ان کے لوہے کی کمان تھی جو اس کا دستہ تھا، ہاتھوں کے اندر پکڑی ہوئی ہے۔ ابو جہل بیٹھا ہے چوک میں اپنے یاروں کے ساتھ اور ٹھٹھا کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ آج میں نے یہ کہہ دیا ان کو، آج میں نے وہ کہہ دیا ان کو، اپنی داستان اور بہادری کی باتیں سنا رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ تشریف لائے، آپ نے وہ کمان زور سے ماری، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، سر پھاڑ دے، قریب تھا کہ آپ اس کو مار دیتے، لوگوں نے چھڑا لیا۔ فرمایا سن لو، آج کے بعد جس نے بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، حمزہ کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ قریشیوں کا ہے کہ امیر حمزہ آپ تو ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، فرمایا کہ نہیں پڑھتا تھا، اب میں پڑھ چکا ہوں، میں کیا میں پڑھ چکا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ آئے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سرکار نے دیکھا اور مسکرا دیے، آقا نے دیکھا اور مسکرا، سرکار دلوں کے جانی ہیں، میرے آقا دلوں کے جانی ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میری خبر وہاں پر ان کو ہے، میں یہاں پر ان کا نام پکار رہا ہوں، ان کو خبر ہے کہ میرا کون سا امتی، کون سا غلام مجھے یاد کر رہا ہے، میرے کریم کو میری خبر ہے، دلوں کے جانی میرے نبی ہیں، دلوں کی خبر رکھنے والے میرے نبی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ تشریف لائے، پاک نبی نے دیکھا اور مسکرا دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، معروض کرنے لگے، سرکار مسکرا کے کہتے ہیں یا امّے، اے چچا وقف، ٹھہر جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، انت اسمک، آپ کا اسموں کو میں نے دیکھا، سبع سماوات مکتوبن، 7 آسمانوں کی بلندیوں پر آپ کا نام یوں لکھا ہوا تھا، اسد اللہ و اسد رسول اللہ حمزہ ابن عبد المطلب، میں آسمان پر
جہاں جہاں بھی گیا ہوں میں نے دیکھا ہے ہر آسمان کے سینے پہ لکھا ہے کہ امیر حمزہ خدا کا بھی شعر ہے، اس کے مصطفیٰ کا بھی شعر ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ماہی نے پہلے خبر دے دی۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں سوڑا میں نے تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا ابھی کیا کہہ کے آئے ہیں؟ میں ابھی کیا کہہ کے آئے ہیں کہ میں آج سے پڑھ چکا ہوں، ان کا ہو گیا ہوں۔ رب نے تو مجھے معراج کی رات میں دکھا دیا تھا کہ حمزہ تمہارا ہے، یہ حمزہ تمہارا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے، اور جب سے آپ مسلمان ہوئے پھر ساری حیاتی اتنے مضبوط وفادار بن کے رہے، اتنے مضبوط وفادار بن کے رہے کہ کسی ظالم کی جرت نہ ہوئی پاک نبی کی طرف دیکھنے کی۔ شیطان بھی کانپتا تھا آپ سے۔ اور جنگ احد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، احد کے میدان میں۔ احد کا میدان جنہوں نے دیکھا ہے، جن عاشقوں نے دیکھا ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ احد کا پہاڑ بھی جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی خوش نصیب ہیں، کیونکہ میرے ماہی محبوب نے کہا اے جبل احد میں تم سے پیار کرتا ہوں، اے جبل احد میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ احد کا پہاڑ وہ ہے جس نے میرے ماہی محبوب کو دیکھا ہے، صرف دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے محبت کے انداز کو بتایا بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے نا احد پہاڑ پر، تو اس کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا، جھوم اڑتا تھا، جھوم اڑتا۔ آقا فرماتے ہیں اے احد، اے پہاڑ، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی، دو شہید، ایک صدیق موجود ہے۔ فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تیرے اوپر کون سوار؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کے قدم مجھ پر پڑے ہیں، میرے سینے پر پڑے ہیں تو جھومنے کو دل کر رہا ہے۔ خوش ہوتا تھا احد پہاڑ، اور آقا فرماتے تھے میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کیا کرو۔ اور کریم نے فرمایا قیامت کے روز ساری دنیا کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم اور فنا ہو جائیں گے۔ احد پہاڑ یہ واحد ہوگا جو جنت کے اندر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ جنتی پہاڑ ہے، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ اور جن شخصوں نے، جن لوگوں نے احد پہاڑ کی زیارت کی ہے، واللہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو دھو لیا ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی پہاڑ ہے جس نے سرکار کی قربت اور صحبت کو اختیار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کو اختیار کیا۔ اور آج بھی یقین جانیے سخت گرمی، اس وقت وہاں گرمی کا موسم ہے، یہاں جیسے گرمی ہے وہاں کی گرمی یہاں سے قدر زیادہ ہوتی ہے۔ آپ چلے جائیں احد پہاڑ کی جانب، سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں قدموں کی طرف کھڑے ہو جائیں، یقین کریں وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور احد پہاڑ کے اندر جن غاروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، احد پہاڑ میں دو مقامات بڑے خاص ہیں جن کو اب بند کر دیا ہے۔ احد پہاڑ کے شروع ہوتے ہی آپ اندر داخل ہوئے، آپ کے دائیں جانب ایک غار آتی ہے، احد پہاڑ میں ایک غار آتی ہے، اس غار کو استراحت مصطفیٰ کا خطاب ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے چند لمحوں کے لیے اس غار میں آرام فرمایا۔ غزوہ کے دن، لڑائی کے دن اس غار کی دیکھیں کیفیت کو دیکھیں، سرکار یوں لیٹے نہ لیٹے پتھر پر، سرکار کے سر مبارک کا نشان، سرکار کی پیچھے کمر مبارک کا نشان، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ اور ایڑی مبارک کا نشان اس میں مکمل موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، زیارت کی ہے۔ اور پھر سرکار دو علیہ وسلم اس غار میں بیٹھے رہے سرکار، اس کی جو دیوار ہے، دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے یوں سرکار بیٹھے، جیسے کریم آقا بیٹھے تھے ٹیک لگا کے، سر مبارک کے لیے وہ دیوار جو ہے وہ بالکل نرم ہو گئی، نرم ہو گئی۔ آج بھی سرکار کے سر مبارک کا نشان اس غار کی دیوار پہ موجود ہے، اور سرکار کی یہ کمر مبارک کے نشان جو ہے کندھے مبارک کے نشانات وہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے اب اس کو بند کر دیا ہے، اس کے آگے وہ سرمٹ کنکریٹ بھر دیا ہے۔ یہ تو سر مبارک اور وجود مبارک ہے نا۔ میرے کریم نے اگر پہاڑ کے ساتھ اپنی انگلی بھی لگائی ہے نا، پتھر احد کے پہاڑ کے ساتھ،
انگلی بھی لگائی ہے تو انگلی بھی اندر گھس گئی ہے، پہاڑ اس کے لیے بھی نرم ہو گیا ہے، وہ اتنے حسین و جمیل۔ اور پھر آگے جو دوسری غار ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، جس میں سرکار اوپر چڑھ کے اندر تشریف فرما ہو کے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے صحابہ کرام کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پر بیٹھے وہ پتھر جو ہے وہ کرسی کی مانند ہو گیا، کرسی اور ممبر کی مانند بن گیا، اور اتنی حسین و جمیل آج بھی ان غاروں سے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے، میرے آقا کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس غزوے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوتے ہیں، آپ کی شہادت ہوئی کیسے کہ وحشی جو تھا اس کو تیار کیا تھا ہندا نے تیار کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، اس نے قسم کھائی تھی، اور وحشی کو بھاری رقم دے کر، لالچ، دنیا کی لالچ دے کر، کیونکہ ہمیشہ جو نبی کے عاشقوں کے لیے بکتے ہیں وہ دنیا کی لالچ میں بکتے ہیں، دنیا کی دولت کے لالچ میں اندھے ہوتے ہیں، لیکن وہ دولت ان کے کسی کام نہیں آتی ہے۔ قبر اور حشر میں اگر کسی نے کام آنا ہے تو میرے رسول نے کام آنا ہے، میرے محبوب نے کام آنا ہے۔ تو ہندا نے وحشی کو پیسے دیے تھے کہ تمہارا کام یہی ہے کہ اس پوری جنگ میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے، اور وہ بھالے حرب کا بڑا ماہر قسم کا نشانے باز تھا، نیزہ لگا ہوتا نوکتا اور اس کو یوں نشانہ کر کے لگاتے تھے، جس پر نشانہ لگتا تھا آر پار جسم سے ہو جاتا۔ تو پتھر کے پیچھے حضرت امیر حمزہ کا رعب اتنا تھا کہ کوئی بھی دشمن سامنے سے آ کر وار نہیں کر سکتا تھا، سامنے سے لڑ نہیں سکتا تھا، جو سامنے آ گیا وہ جہنم واصل ہوا ہے۔ اس نے بھالے سے نشانہ لگایا، حضرت امیر حمزہ کے آر پار ہو گیا، اور آپ ان زخموں کی تاب نہ لا کر آپ جام شہادت آپ نے نوش فرما لی، آپ شہید ہو گئے۔ تو وحشی نے آپ کا جگر چیرا اور آپ کا جگر نکال کر ہندا کو دیا، ہندا نے آپ کی آنکھیں نکال لی، آپ کے ہونٹ کاٹ لیے، آپ کے کان کاٹ لیے، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو آ کر دیکھا نا شہادت کے بعد، تو آپ نے فرمایا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں 70 کافروں کو مسلح کروں گا، یعنی 70 کافروں کے ناک، کان، آنکھیں کاٹ کر ان سے بدلہ لوں گا۔ تو رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ محبوبہ جیسے انہوں نے کیا ہے آپ بھی ویسے ہی کر لینا، ان کے ایک بندے کو تکلیف دے دینا، ہر 70 بندوں کو نہ دینا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کر جاتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بہتر انعام دیتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، آپ ظالم کو اگر معاف کر دیتے ہیں، دل سے معاف کر دیتے ہیں، اس کی خطا کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ اس کا بہتر اجر آپ کو عطا فرماتا ہے، بہتر انعام آپ کو عطا فرماتا ہے اللہ کریم، اگر آپ کی اس کی خطا کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں محبوب آپ چھوڑ دیں ان کو، اور پھر محبوب نے چھوڑا، جب آپ نے جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ ادا کر دیا، آپ نے جو چھوڑا اس کا پھر اللہ نے کیا انعام عطا کیا کہ ہندا بھی مسلمان ہو گئی، وحشی بھی مسلمان ہو گیا، اور ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان ہو گئے تھے۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر بہت بڑا اجر ہے، صبر بہت بڑا انعام ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، تو ان کو کفن دینے کے لیے چادر نہیں تھی، چادر ہدیے میں آئی، سرکار نے ان میں سے بھی ایک چادر جو ایک صحابی کو عطا فرما دی، جو کفن کے چادر حضرت امیر حمزہ کو پہنائی گئی، چہرہ ڈھانپتے تھے، قدم مبارک ظاہر ہوتے تھے، قدم ڈھانپتے تھے، چہرہ ظاہر ہوتا تھا۔ آج ہمارے تو اپنے گھروں کے زندہ کے اتنے کپڑے ہیں، اتنے کپڑے، الماریاں چر چر کر رہی ہیں، الماریاں ٹوٹ رہی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کپڑا ہی کوئی نہیں، لباس ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، پیمن لگے ان کے لباس تھے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، مالک نے ان کی قربانیوں کے سبب ہمیں اچھے اچھے لباس عطا فرما دیے۔
لیکن پھر بھی ہماری زبان اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے، ہمارے سر اس کی بارگاہ میں جھکنے سے قاصر ہے، ہم جھکتے نہیں اس کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اذان ہوتی تھی، حضرت علی پاک کے جسم پر پسینہ چھوٹ جاتا، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، پوچھا جاتا علی کانپ کیوں رہے ہیں، پسینہ کیوں آ رہا؟ میں اتنی بڑی جگہ سے دعوت کا اعلان آیا ہے، اتنی بڑی بارگاہ سے مجھے بلایا گیا ہے، ڈرتا ہوں کہ اس بارگاہ کا سامنا کیسے کروں گا، اس بارگاہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور ہم نماز نہ پڑھ کے دلیر ہیں، اذانیں سنتے نماز نہیں پڑھتے، ہم بڑے ڈٹھائی کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھ کے ہم دلیر ہیں، وہ نماز پڑھ کے بھی کانپتے تھے کہ اس کی بارگاہ کا سامنا کیسے کریں گے۔ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ خود پڑھایا، آپ کو لے کر مدینہ شریف آنے لگے تو احد کا پہاڑ بھی پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں اور پہاڑ ٹھہر جا، تو اگر ادھر چلا گیا میرے مدینے والے کہاں جائیں گے؟ عرض کیا رسول اللہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں میں بھی انہی سے پیار کرتا ہوں، یا امیر حمزہ کو یہاں چھوڑ جائیں یا مجھے ساتھ لے جائیں۔ تو میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہیں پر احد پہاڑ کے دامن میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، وہیں آپ کی مزار پر انوار ہے، اور آج بھی وہاں پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ یقین جانیے آپ وہاں پر پہنچ جائیں، سیدنا امیر حمزہ کے قدمین میں کھڑے ہو کر ان کا وسیلہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم آج کا جمعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، اور ان کے صدقے سے ان کے وسیلہ سے اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا دے، اور ان کے وسیلہ سے اللہ ہم سب کے فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے وسیلہ سے اللہ ہمارے ملک و ملت پر اپنی رحمت اپنی برکت نازل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔